بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تکافل کا نظام اسلامی شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے اور عمومی طور پر وقف کے قیام کے ساتھ ہی تکافل کا جو تحفظ ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تکافل میں یہ جو وقف ہے اس سے جو اس کا فائدہ اٹھانے والے ہیں انہیں موقوف علیہم کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے مسجد بنائی جاتی ہے تو وقف کرنے والے نے مسجد کو تو وقف کر دیا، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں اگر ایک بندہ ہو تو اسے موقوف علیہ کہا جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ ہو تو موقوف علیہم۔ تو اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مسجد وقف کی گئی تو اس سے فائدہ نمازی اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کنواں وقف ہوا، جیسے کہ پیر روما کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے خرید کر اس کو وقف کیا، تو اس سے کون فائدہ اٹھا رہا؟ عمومی طور پر وہاں کے رہنے والے جو مسلمان تھے وہ بھی، لیکن غیر مسلموں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، وہ فائدہ اٹھا رہے تھے فی سبیل اللہ، بغیر کسی معاوضے کے پانی دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو بھی وقت قائم ہوگا، مثلا قبرستان اگر وقت ہو گیا تو اس سے مردے دفن ہوں گے، تو یہ جو نمازی ہیں یا پیاسے ہیں یا جناب عالی میت ہے، یہ دراصل موقوف علیہ ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کیا وقف صرف امیروں کے لیے ہوگا یا غریبوں کے لیے ہونا ضروری ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تکافل کے نظام میں جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اس کے موقوف علیہم ہیں، وہ تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی وقف صرف مالداروں کے لیے کیا جائے تو وہ وقف تو ہوتا ہی نہیں۔ بالکل درست ہے۔ سیدنا امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ و رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ فتاوی رضویہ کے جلد 16 کے اندر اس عقدے کو حل فرماتے ہیں اور فقہا کی کتابوں کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی وقف صرف امیروں کے لیے قائم ہو تو وہ وقف شرعاً منعقد نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس طرح وقف کر دیا جائے کہ یہ وقف امیروں کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے، فقراء کے لیے بھی ہے، اب یہ وقف قائم ہو گیا، اس سے امیر بھی فائدہ اٹھائے اور غریب بھی فائدہ اٹھائے۔ تو امام احمد قادری رحمہ اللہ نے اس چیز کو حل فرما دیا، اور آپ ان کی دوربینی دوراندیشی دیکھیے کہ جس زمانے میں آپ کا یہ فتویٰ تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، اس وقت وقف کا نظام نہیں تھا، لیکن آج جب کہ وقف کا نظام قائم ہوا تو آپ نے اس عقدے کو حل فرمایا اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا کہ اگر کوئی شخص وقف قائم کر رہا ہے تو وقف قائم کرتے ہوئے یہ صرف یہ شرط لگائے کہ یہ صرف امیروں کے لیے ہے، اغنیاء کے لیے ہے، مالداروں کے لیے ہے، تو وقف نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے اس نے کہا کہ یہ مالداروں کے لیے ہے، میرے فلاں ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، اور آخر میں کہا کہ یہ فقیروں کے لیے ہے، تو اب وقف قائم ہوگا۔ تو آپ تکافل کے نظام کو اگر دیکھیں تو یہ نظام دراصل ہم سب کی ضرورت ہے، اور جو ضرورت ہے اصل میں تو اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سوشل سیکورٹی کے ذریعے اس طرح کی سہولیات دیں، لیکن اب پوری دنیا میں جو تکافل کا نظام ہے وہ کہ اس سے قبل غیر شرعی انشورنس کا جو نظام تھا وہ قائم و دائم ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن جو تکافل کا نظام وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، اور وہ تمام خرابیاں جو انشورنس میں پائی جاتی تھی اس کو علماء کرام نے، شریعہ اسکالرز نے تکافل کے سسٹم میں مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا۔ نہ وہاں پر غرر ہے، نہ وہاں پر سود ہے، نہ وہاں پر جوئے کی کوئی اور چیز پائی جاتی ہے، بلکہ الحمدللہ تعالی وقف کے قیام کے ساتھ ہی وقف کے ذریعے، وقف کے سسٹم کے ذریعے، تبرع کانٹریکٹ کے ذریعے جو ہے اس نظام کو قائم کیا گیا۔ اب یہاں ایک بڑی عمدہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اگر فرض کیجئے کہ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اوقاف قائم کیے تھے ان میں آپ نے شرائط وارد کی تھی۔ شرائط کیا تھی کہ مثلا میرے دیندار اولاد کو دیا جائے۔ جو دیندار اولاد ہے وہ ایک شرط ہے، لیکن اس میں یہ کوئی شرط نہیں تھی کہ صرف امیر پئیں گے یا غریب پئیں گے، جیسے کہ میں نے بیر نعمہ کا ذکر کیا، بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اگر صرف امیروں پر وقف کریں گے تو وقف نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں فقراء کا ذکر کر دیا جائے تو وقف ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ صرف کیا امیر اٹھاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امیروں کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ہم غریبوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نسبتاً وسائل کم ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے ان وسائل میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اثاثے کے لیے، اپنی جو اکلوتی جمع پونجی کوئی گاڑی آپ نے لی ہو اس کے لیے ضرورت ہے، مثلاً 20 لاکھ کی گاڑی ہو اور آپ 20 لاکھ خدا نہ خواستہ کو نقصان ہو جائے تو نہیں بھر سکتے، تو وقف کے ایک تکافل کا نظام جو وقف کے بنیاد پر قائم ہے، اس کے ذریعے آپ چند ہزار روپے کی جو ہے کنٹریبیوشن دے کر آپ الحمدللہ اپنے 20 لاکھ کی گاڑی کا یا اپنے کروڑوں روپے کے گھر کا جو کہ آپ نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کر بنائی ہو اس کا تحفظ کروا لیں، تو اسلام کب منع کرتا ہے؟ یہ وقف کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، اور تکافل کا نظام علماء کرام نے شریعت اسلامی کے اصول کے تحت قائم کیا، اور الحمدللہ اس کے ذریعے اب لوگوں کو بہت زیادہ منفعت حاصل ہو رہی ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ کسی پر کوئی زبردستی یا جبر نہیں کیا جاتا کہ وہ لازمی لے۔ البتہ یہ آپ ٹریول کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں یا دیگر سیاحتی سفر پر جاتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بسوں میں سفر کرتے ہیں، تو وہ تمام لوگ بھی جو تکافل کے نظام سے ابھی متفق نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی اپنے اس ٹکٹ کے اندر کہیں نہ کہیں یا موٹر وہیکل ٹیکس کے اندر کہیں نہ کہیں انشورنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں اگر تکافل نہ ہو تو۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ حضور والا تکافل سے آپ کا اتفاق نہیں ہے، لیکن انشورنس کیا آپ حج عمرہ نہیں کرتے ہیں، سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ جبر ہے آپ کے لیے، مجبوری ہے، اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ یہ اختیار ہے، آپ چاہیں تو وہ تکافل کا نظام اڈاپٹ کریں، لیں، اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو یقیناً کوئی آپ کو جبر نہیں کرتا۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو مزید ترقیاں، کامیابیاں اور کامیابیاں